جو کچھ بھی ملے گا نا اسی سے ملے گا. اس سیف کے کیس کا کیا بنا جعفر حسین؟ تفتیش ہو رہی ہے سر. کب مکمل ہوگی؟ آخری مرحلہ ہے سر. امید تو بہت ہے کامیابی کی. آپ اطمینان رکھے کام ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے وہ ڈنڈیاں بہت مفید ثابت ہوئیں. جی سر. وہ ڈنڈیاں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہمارے پاس ہیں سر. بھیجے دونوں ہمارے پاس ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ ابھی تک سر کسی نے اعجاز یا امین کا نام نہیں لیا. بس نام لینے کی دیر ہے. باقی کام تو مکمل ہے سر. حضرت صاحب آپ پیغام بھجوا دیا ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف رکھیں آپ. آپ کیسے تشریف لائے؟ اللہ کے نیک بندوں کو پھانس بھی چبھتی ہے تو بلبلا اڑتے ہیں حضرت صاحب. حضرت صاحب کوئی خدمت؟ خدا کے قہر کو دعوت دی ہے تم نے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے اللہ کے نیک بندے کو گرفتار کر لیا. منیر احمد. منیر احمد؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے. اسے چھوڑ دیا جائے ورنہ ہم چھڑا تو لیا ہی کرتے ہیں. وہ تفتیش کے لیے بلایا. بے گناہ ہوگا تو واپس بھیج دیں گے. وہ بے گناہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے. ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کی رہائی جلدی ہونی چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے سر. ویسے بھی اصل مجرم تو ہمارے قبضے میں ہے سر. تمہیں یقین ہے کہ وہ اصل مجرم ہے تو چھوڑ دو. بہتر سر. آئے حضرت صاحب تحریر لائیں. ملزم نے اعتراف جرم کر لیا سر. کیا یہ مجرم ہے؟ بڑے مجرم کا ساتھی ہے سر. یہ کون ہے وہ؟ یہی ہے جس سے میں زیور خریدتا ہوں. کہاں سے آتے ہیں وہ زیور؟ ہر اس عورت کا ہوتا ہے جو چلہ کاٹنے آتی ہے اولاد کے لیے. آتی ہے تو چلی کدھر جاتی ہے؟ وہ وہیں اسی کمرے میں دفن ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. تم پر خدا کی لعنت. قہر نازل ہوگا تم پر. ہم نے تمہیں نیک آدمی سمجھا تھا مگر تم بد ہو. میں سچ کہتا ہوں. بڑے کمرے کا فرش اکھاڑ کر دیکھ لیے جائے. بیسیوں بے گناہ معصوم عورتوں کی ہڈیاں سچ بن کر سامنے آئیں گی. کیا اندھے تھے لوگ؟ اندھا یقین تھا؟ جاہل تھے وہ؟ کیسے یقین کر لیتے؟ 3 دروازے تھے. دائیں دروازے سے ہم جسے اندر لے کے آتے تھے وہ یقینی کاروبار کے لیے پریشان ہوتا تھا. بائیں دروازے سے اندر آنے والا روگی، بیمار یا روگی کا ساتھی ہوتا تھا. سامنے والا دروازہ بے اولاد عورتوں کے لیے مخصوص تھا. ہم لوگوں سے ان کا منشا پوچھ لیا کرتے تھے اور پھر انہی دروازوں سے انہیں لے کے اندر آیا کرتے تھے. سائیں کا پہلا سوال ہی لوگوں کے عقیدے کو پکا اور انہیں اندھا کر دینے کے لیے کافی ہوتا تھا. بس یہی ساری کہانی ہے. کل کتنی لاشیں ہوں گی؟ مجھے اندازہ نہیں. ہم تو مزدور تھے جناب. مزدور تھے یا مشرک تھے؟ تم اس خون خرابی اور سنگدلی کے جرم میں برابر کے شریک تھے. بلکہ تمہارا جرم بڑا تھا. تم لوگوں کو لاتے تھے. ان معصوم لوگوں دھوکہ بازی سے اعتماد بحال کرتے تھے اور اس سفاک اور سنگدل شیطان کے سامنے لا کر پھینک دیتے تھے. تمہیں نے راہ ہموار کی ہے. پہلے لاشوں کو برآمد کرنا ہوگا جعفر سے. بہتر سر. ثبوت مل گیا سر. کل کتنی لاشیں ہیں جعفر حسین؟ صرف ایک لاش ہے سر. میرا خیال ہے کہ وہ زہرہ کیا. باقی ہڈیوں کی تعداد اتنی ہے کہ لاشوں کا اندازہ نہیں ہوتا. پنجر کے پنجر پڑے ہیں سر. کیا روپ ہے اس شخص کا, کیا بھیس ہے. روپ دھارتے ہوئے نیک لوگوں کا, تسلی بنتے ہوئے لوگوں کی, دلوں کا اطمینان, امید, اور اندر سے کس قدر جلات اور زہریلے شخص ہو. تسلیل ہو نیک لوگوں کی. تم نے صرف سادہ لوگوں کے عقیدے کو ہی مشروع نہیں کیا ہے, نیک لوگوں کی پہچان بھی گم کر دی ہے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا سر. آئے گا بھی نہیں تمہیں یقین جعفر حسین. تمہارا قصور نہیں ہے. بھروسہ بن کر یہ شخص تم جیسے لوگوں کے لہو میں اتر گیا ہے. بہتان ہے ہم تو یہ ہے اور ہم اس کی تمہیں سزا دیں گے.
Tyrant speaking. Yes, sir. जी सर, एक लाश बरामद हुई है, बहुत सी हड्डियां। जी सर। सॉरी सर, मैं तो इस शख्स के सिफारिशियों को भी पकड़ने वाला हूं। थैंक यू सर। तुम सब लोगों ने मिलकर गुनाह की जंजीर को थाम रखा है, कड़ी से कड़ी मिला रखी है। तुम सब लोगों ने मिलकर जला रखा है ये जुल्म का अलाव।